یہ سورۃ البقرہ مدنیہ ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کے اندر 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ شریف میں، اور یہ مدنیہ ہے۔ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر چکے تب یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ مدنیہ کہتے ہیں، یعنی مدنیہ سورت ہے۔ رہی بات کہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے اندر گائے کو ذبح کرنے اور گائے کے جو عجیب واقعہ ایسا آیا ہے کہ جو کسی اور صورت میں نہیں ہے، بلکہ صرف اسی صورت میں گائے کا قصہ اور اس کا واقعہ وارد ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام جز کو دیکھتے ہوئے کل کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اس کی تفسیر بسم اللہ جو سورۃ الحمد سے پہلے ہے اس میں گزر چکی۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعہ ہے۔ حروف مقطعہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، بلکہ بعض تفسیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حروف مقطعات کے معنی نہیں جانتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی خط دیتا ہے کسی کو، تو خط دینے والا یہ جانتا ہے اس میں نے کیا لکھا ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے وہ خط پڑھ کر یہ جان لیتا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، لیکن جو خط دینے کے لیے آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اس خط کے مضمون کو جانے۔ بلا تمثیل آپ اس کو یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے آیت کریمہ نازل فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر کے آپ نے جان لیا کہ اللہ نے کیا فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف لانے کا فریضہ انجام دیے۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے معنی کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں، کیونکہ یہ اسرار و رموز کی باتیں ہیں، اور اس سے ما قبل جو سورت ہے وہ سورۃ الحمد ہے۔ اب اس کی مطابقت دیکھیے، سورۃ الحمد جو شروع ہوتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے، اور الحمدللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ ہر بچہ اس کے معنی کو جانتا ہے کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے، اور الحمدللہ میں وہ سارے مضامین جو بیان ہوئے اس سے آپ بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں الف لام میم فرمایا تاکہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ جل وعلا کے کلام ایسا ہے کہ اس کو انسان سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ بعض کلام وہ ہے کہ انسان کی عقل یہاں پہ آ کر کے حیران و ششدر رہ جاتی ہے، اور وہ اسے عاجز رہ جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اور یہ عاجزی جب انسان کے اندر لاحق ہوتی ہے تو یہ عاجزی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ جل وعلا کا ہے۔ اب
اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ جل وعلا، اب اگر وہ یہ کہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کی تعویل نہیں جانتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ جل وعلا نے سکھا دیا تو اب اس میں یہ بات ہی نہیں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الف لام کا معنی پتہ نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن حضور کو نہیں سکھایا، اور یہ اس آیت کے خلاف ہوگا۔ الرحمن علم القرآن، یہ پورے قرآن اللہ جل وعلا نے حضور کو سکھا دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے جب پورے قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، ہا میم عین سین قاف کا کیا معنی ہے، اور کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے، یہ بھی اللہ جل وعلا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا۔ اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قرآن سکھا دیا اور سارا قرآن میں الف لام وغیرہ سب شامل ہے، تو یہ سوال یہاں سے دفع ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے۔